ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کو سلامتی والی ٹھنڈی آگ کر دیا گیا تو اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام لیفٹ عراق اور آپ نے عراق چھوڑ دیا. اور اس میں ملٹیپل ٹریڈیشنز ہیں مگر جو ایک ٹریڈیشن یا ایک نیریٹو جس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی زوجہ حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی, آپ کے ایک نیفیو وہ بھی ایمان لائے تھے, ان کا نام حضرت لوط تھا, وہ اللہ کے نبی بنے تھے بعد میں. تو یہ لوگ جو ہیں پھر عراق کو چھوڑ کر اور یہ مصر گئے اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہولی لینڈ ہیبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے اور ہیبرون میں ہی ان کا وصال ہوا. اس شہر کو مسلمان الخلیل کہتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی سٹوری عراق کے ساتھ جس کو ہم نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھا. اب اگر ہم ذرا فاسٹ فارورڈ کریں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں خطوط لکھے. اس وقت جتنے بھی ایمپررز تھے امپورٹنٹ, یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپرچونٹی ملی کیونکہ آپ کا پیس ٹریٹی ہوا, امن کا ایک معاہدہ ہوا کفار مکہ کے ساتھ کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. صحیح, بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو یوٹیلائز کیا اور جو بادشاہان وقت تھے ان کو آپ نے دعوت دی اور ختم نبوت کے کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرایا اور اللہ کی توحید کو انٹروڈیوس کرایا اور ان کنگز کو بھی بتایا کہ آپ نے اسلام کی طرف اب پیش قدمی کا آپ کو کرنی چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسرا کو خط لکھا. عراق ایران کی گورنمنٹ کا پارٹ تھا اس وقت, یعنی یہ جو پوری امپائر تھی ایرانین امپائر, ایرانین امپائر کا اس وقت جو کیپٹل تھا وہ مدائن, ایک سٹی کو عربز اس کو مدائن کہتے ہیں. ویسے مدائن کا مطلب یہ مدینہ کی پلورل فارم ہے the cities, لیکن وہ جو کیپٹل تھا اس کو عربز مدائن کہتے تھے. اور مدائن جو تھا یہ عراق میں تھا. یہ امپائر ہے ایرانین اور عراق ہے اس کا پروونس, عراق اس کا صوبہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو خط دے کر بھیجا اور بحرین کے حاکم کو بھیجا, بحرین کے گورنر کو, جو کہ ایرانین گورنمنٹ کا ایک گورنر تھا. صحیح. تو وایا بحرین وہ خط جو ہے ایرانین حکمران تک پہنچتا ہے. جو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, کسرا ایران جو ہے وہ خط دیکھ کر طیش میں آ جاتا ہے. اچھا. اور وہ نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میری سٹیٹ میں سے, وہ عربیہ کو بھی اپنے لیول پہ اپنی سٹیٹ سمجھ رہا ہے, میرے ایک شہری نے نعوذ باللہ اپنا نام میرے نام سے پہلے نعوذ باللہ لکھا ہوا ہے. اچھا. تو وہ طیش میں آتا ہے کیونکہ سرکار دو عالم جب بھی خط لکھوایا کرتے تھے, ڈکٹیٹ کراتے تھے, تو اس کا پہلا جملہ ہوتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے, اور اس بادشاہ کو ایڈریس کیا جاتا تھا. صحیح. تو وہ طیش میں آ گیا اور اس نے نعوذ باللہ اس خط کو, اس کی گستاخی کی اور اس کو پھاڑ دیا. اب یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ اور ایک بہت بڑا یہ واقعہ تھا. اس نے ایک اور کام کیا. یمن کا گورنر جو اسی کی امپائر کا پارٹ تھا, اس نے, وہ یمن کا گورنر تھا بازان, اس کو خط لکھا کہ اس بندے کو گرفتار کر کے میرے پاس آپ پیش کریں. 2 مضبوط بندوں کو بھیجیں اور نعوذ باللہ ان کو اریسٹ کر کے میرے پاس لے کے آئیں. اب وہ 2 بندے یمن سے چلتے ہیں, مدینہ شریف آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ جی یہ کسرا ایران نے گورنر یمن کو کہا ہے ہم یمن کی طرف سے آئے ہیں اور آپ نے لیٹر لکھا ہے اور یہ سارا مسئلہ ہے, and نعوذ باللہ we want to arrest you, نعوذ باللہ آپ ہمارے ساتھ کسرا ایران چلے. اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں آپ پوز, 1 دن بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ان کو 1 رات وہ رہتے ہیں. رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ کسرا کے بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا ہے اور tables have been turned, اور چینج آ چکی ہے. اور ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ وہ گستاخ تھا. خیر وہ ان کی آپس کی پیلس سٹرگل کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا. وہ جس طرح محلاتی سازشیں ہوتی ہیں کہ ولی عہد جو ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا تھا, وہ بادشاہ بننا چاہتا. سرکار دو عالم اگلے دن آئے, تشریف لائے, تو اس شان کے ساتھ اب ظاہر ہوئے. آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارے بادشاہ کا قتل ہو چکا ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ تبدیل ہو گئی ہے. تو اس نے کہا سر آپ نے نعوذ باللہ پہلے ایک لیٹر لکھا تھا تو ہم تو آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں, اب آپ نے یہ اطلاع دے دی ہے, یہ اگر جھوٹی ہوئی نعوذ باللہ یہ تو اور بھی بڑی گستاخی ہے ہمارے کنگ کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم انویسٹیگیٹ کرو اور اس کے پر جاؤ. وہ یمن واپس جاتا ہے اور وہ دونوں لوگ جو یمن پہنچتے ہیں تو یمن کا گورنر کو کچھ دنوں بعد لیٹر ملتا ہے
کہ کسرا ایران خسرو پرویز کا قتل ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ جس طرف ہم نے بھیجا تھا اس مہم کو سسپینڈ کر دو, ان شخصیت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا. اچھا. اور گورنر یمن جب یہ خط پڑھتا ہے کہ سرکار دو عالم نے تو اسی دن اطلاع دیتی تھی, تو وہ ایمان لے آتا ہے, اس کے اندر وہ فیتھ کی, اور وہاں پہ لوگ جو ہیں ایمان لے آتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اتنے ڈیز پہلے ایز اٹ از اطلاع دی جائے, بالکل فوری. تو یہ پہلا یمن کے اندر بھی, اور یہ ایرانین امپائر اور عراق جس کا پارٹ ہے, یہاں پہ وہ پہلی تبدیلی جو ہے آئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو ملٹیپل چیلنجز درپیش تھے, لوگ مرتد ہو رہے تھے, ان کے خلاف جہاد کیا. لوگ جو ہیں نعوذ باللہ فالس کلیمنٹس آف پروفیٹہڈ, نبوت کے دعوے دار تھے, ان کے خلاف جنگ ہوئی. زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جنگ ہوئی, یعنی لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. اس کے بعد جو ایک مہم ہے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں, وہ عراق کی طرف جاتی ہے, اور یہ 633 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1-1.5 سال بعد. لیکن دوسری طرف جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شام کا بھی محاذ ہے, وہ رومن امپائر ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت خالد بن ولید کو جو کہ عراق میں ہے 633 میں, ان کو کہتے ہیں ہم نے شام جانا ہے, تو وہ شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ان دا مین ٹائم حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو جاتا ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خلیفہ بنتے ہیں. درمیان میں ایک بڑی وار ہوئی مسلمانوں کی عراق کے اندر, اس کو کہتے ہیں بیٹل آف برج. وہ وہاں پر ایک برج تھا, اور یہ جب اس مہم پہ تھے تو ایرانین امپائر کے پاس وار ایلیفنٹس تھے, بڑے بڑے ہاتھی تھے, تو وہ فرات کے کنارے پوسٹڈ تھے, اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ تم فرات پار کر کے آؤ, ذرا ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ جہاد تھا, تو انہوں نے کشتیوں کو جوڑ کر برج بنایا. کشتیاں جوڑی, دریائے فرات کو کراس کیا. دریائے فرات کو جب کراس کیا تو سامنے وہ لاکھوں کی ایرانین آرمی تھی, اور اس کو بیٹل آف برج, کیونکہ وہ کشتیوں والے برج سے انہوں نے کراس کیا تھا. وہاں پر مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا, کیونکہ پہلی دفعہ مسلم آرمی نے وار ایلیفنٹس دیکھے تھے, ہاتھی دیکھے تھے, اور ہاتھیوں کے سامنے گھوڑے بھدکتے تھے. تو وہاں پر مسلمانوں کو خاصے ہیوی لاسز ہوئے. حضرت عمر تک جب یہ اطلاع پہنچی کہ یار یہ ہوا ہے, اور یہ زمانہ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو رہا ہے, حضرت عمر کنٹرول, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیوز آتے آتے ٹائم لگتا تھا. بالکل. اس وار میں جب مسلمانوں کو ہیوی لاسز ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ اب جائیں گے ٹو اوینج دس, اور خود آپ نے کہا کہ میں اس کو خود لیڈ کروں گا. اور ادھر سے وہ لوگ بھی تیار تھے, اور وہاں کے جو حکمران تھے, وہاں پہ طوائف الملوکی تھوڑی سی چل رہی تھی, ایک ملکہ تھی, پھر وہ یزدگرد بنا, لیکن ایک بہت بڑا جنرل تھا جو آپ نے ہسٹری کے اندر جس کا نام بھی سنا ہوگا, رستم. رستم کو بھیجا گیا ایز اے جنرل. انارکی پھیل گئی ہوئی تھی اس وقت, انارکی پھیل چکی تھی, اس میں انارکی اس بڑے درجے کی نہیں تھی, کچھ عراق پہ آلریڈی حضرت ابوبکر کے دور میں کنٹرول تھا, لیکن وہ انٹرنل پیلس اسٹرائف بھی ہوتی ہے نا, پیلس کے اندر سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ حتمی بادشاہ کون ہے, کنٹرول کون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنٹرول کے علاوہ جنرلز تو علیحدہ ہوتے ہیں نا, تو رستم ایک بڑا نام تھا ان کا, سمجھے اس دور کا وہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھا. اور چیف آف دی آرمی سٹاف عام طور پہ اس طرح ڈائریکٹلی نہیں وہ لڑتا تھا جا کے ہر بیٹل فرنٹ پہ. صحیح. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں خود لڑوں گا. اچھا. اور رستم کو انہوں نے بھیج دیا, لیکن صحابہ کرام نے, اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا مشورہ شامل ہے, حضرت علی المرتضیٰ نے کہا حضرت عمر آپ اس وقت ہمارے سینٹر ہیں, اگر آپ ادھر چلے گئے اور خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو جائے, شہادت ہو جائے, تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا, آپ مدینے میں رہیں اور کسی اور کو کمانڈر بنا کر بھیجیں. یہ صحابہ نے مشورہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر ان چیف بنایا. صحیح. اور اس آرمی میں زبیر بن العوام تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے, یہ بڑے بڑے لوگ تھے, جید صحابہ تھے. حضرت طلحہ کے بارے میں بھی آتا ہے یہ لوگ تھے وہاں. اور سعد بن ابی وقاص گئے ہیں, اور جو الٹیمیٹ بڑا واقعہ ہے نا, جیسے وہاں پہ یرموک تھی, اب یہ بھی 636 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے محض 4 سال بعد کی بات ہے, اور ایک دفعہ مسلمان ان وار ایلیفنٹس کی وجہ سے بڑے لاسز ہو چکے ہیں ان کو. اب قادسیہ کے اندر وہی ہاتھی ہیں, 1.5 لاکھ کی آرمی ہے, ادھر مسلمان ہے, اور قادسیہ کی جو وہ وار ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت کے اندر جو ہے ایرانینز کو شکست ہوئی وہاں پہ, اور مسلمانوں نے
ऊंटों के ऊपर काली चादरें, काले रोब्स ऊंटों को पहनाए और उससे ऊंट बड़े हैबतनाक लगे। अगर वो वॉर एलिफेंट्स लेके आए तो इन्होंने इस तरह के ऊंट जो है वो लेके आए। ये स्ट्रैटेजी थी। कादसिया वाज द टर्निंग पॉइंट। इरानियन आर्मी मदाइन की तरफ अपने कैपिटल के पीछे गई है। मदाइन के रेमनेंट्स आज भी मौजूद हैं बाय द वे। मदाइन जो है वो दजला के किनारे पे था। सही। और मुस्लिम आर्मी अब मदाइन की तरफ जा रही है हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत में। अब जब मदाइन गए, उधर पहले एक दफा फुरात में लड़े थे, आगे दजला है अब। लेकिन अब क्या करें? और अब उस तरह से कश्तियां भी नहीं है कि ब्रिज बनाया जाए। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी पूरी आर्मी को हुक्म दिया कि घोड़ों समेत दजला में उतर जाए। और यूं ये आर्मी दजला क्रॉस करके गई है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। वाह वाह वाह। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। वाह वाह। ये वो मुस्लिम आर्मी थी। और मदाइन जो है उधर मुसलमान पहुंचे हैं, मदाइन कॉन्कर हुआ। और फिर वो यज़दगर्द उनका हुक्मरान था, वो रिट्रीट पसपाई इख्तियार करता रहा, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर चला गया। और यूं करते 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 इरानियन एम्पायर पे मुसलमानों का कब्जा हुआ। हजरत उमर के दौर में 2 नए शहर मुसलमानों ने यहाँ पे आबाद किए। एक शहर को कूफा कहते हैं, दूसरे शहर को बसरा कहते हैं। ये मिलिट्री कैंटोनमेंट्स थी, छावनियां थी। और यहाँ पे मुसलमानों को आबाद किया गया। कूफा तकरीबन इराक का सेंटर था और बसरा जो है वो नीचे था, थोड़ा सा पीछे। और बसरा जो है वो आज के सऊदी और कुवैत के बॉर्डर के करीब है। उधर शत्तुल अरब है और इधर भी दरिया के किनारे ये कूफा शहर इसको बनाया गया। और अगर हम मजीद स्टोरी को जरा क्विकली आगे लेके चलें, क्योंकि ये अब मुसलमान एक्सपैंड कर रहे हैं। कूफा शहर बना लिटरेचर का, हदीसों का, कुरानियात का, ईमानियात का बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर बन गया। और हजरत अली उल मुर्तजा का जब दौर आया है, तो हजरत अली उल मुर्तजा के दौर में जब उन्होंने देखा कि शोरिश है और जनाब उस्मान की भी शहादत हो गई है और मदीना मुनव्वरा को नाउज़ुबिल्लाह डेसिक्रेशन हुई है, तो ऐसा वाकया दोबारा ना हो कभी मदीना के अंदर, मक्का के अंदर। तो हजरत अली की ये स्ट्रैटेजी थी, रूहानी सेंटर को पॉलिटिकल सेंटर से अलहदा किया जाए।